بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی، جبکہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کوٹے پر سرکاری ملازمتوں کے حکم پر عمل درآمد روک دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ میں کوٹا سسٹم بحالی کے خلاف سماعت پر عدالت نے ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سرکاری ملازمتوں میں کوٹے پر ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روکا، لیکن کوٹا سسٹم مکمل ختم نہیں کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 5% ملازمتیں جنگ آزادی کے سابق فوجیوں کے بچوں کے لیے، 2% دیگر کیٹیگریز کے لیے مختص رہیں گی، جبکہ 93% سرکاری ملازمتیں کوٹے کے بغیر میرٹ پر ہوں گی۔ یاد رہے گزشتہ ماہ ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کو بحال کیا تھا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے لگائے گئے کرفیو میں آج دوپہر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ کی سڑکوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت بھی جاری ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں 133 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک افراد میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 150 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک اور محاذ کھول دیا، یمن کے شہر الحدیدہ پر فضائی حملے۔ اسرائیل پر جنگی جنون سوار ہو گیا، اس نے ایک اور محاذ کھولتے ہوئے یمن کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق صہیونی فورسز نے یمن کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا ہے۔ حملوں میں حدیدہ پورٹ کے آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں کام کرنے والی وزارت صحت کے مطابق بندرگاہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 87 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ حوثی گروپ نے اسرائیل کو جواب دینے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ اسرائیل میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے الحدیدہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حوثی گروپ کے حملوں کے جواب میں یمن کے بحیرہ احمر کی بندرگاہی شہر حدیدہ پر حملہ کیا ہے۔ یمنی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تیل کے ذخائر اور پاور پلانٹ پر حملہ کیا۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی حمایت کرنے پر یہ حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ہفتے کے روز یہ فضائی حملے حوثیوں کی جانب سے تل ابیب میں ہونے والے ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے ایک دن بعد کیے گئے ہیں۔ حوثیوں کے حملے میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ غزہ میں جارحیت کے آغاز کے بعد سے یہ حوثیوں کے خلاف اسرائیل کا پہلا براہ راست حملہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل حماس جنگ کے باعث پہلے ہی تشدد میں اضافے کا خدشہ ہے، ایسے میں یہ حملہ اسے مزید تقویت فراہم کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے یمن کے شہر حدیدہ پر فضائی حملے کے بعد سعودی عرب کا بیان سامنے آ گیا۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یمن میں حدیدہ کو نشانہ بنانے سے سعودی عرب کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اس میں سعودی عرب شریک ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اپنی فضائی حدود میں کسی بھی فریق کو دراندازی کی اجازت نہیں دے گا۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے حوثیوں کی جانب سے تل ابیب پر ڈرون حملے کے بعد یمن کی بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ یمنی میڈیا کے مطابق حملوں میں حدیدہ پورٹ کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن پر حملے کے بعد ممکنہ جوابی حملے سے صہیونی حکام پر خوف طاری۔ میڈیا ذرائع کے مطابق آج صبح اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ صہیونی حکومت کے حکام نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں الحدیدہ حملے کے ممکنہ جوابی حملوں کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی وزیر ٹرانسپورٹ نے حکومت کے سیکیورٹی حکام کی موجودگی میں ایک ہنگامی اجلاس میں مذکورہ وزارت سے متعلقہ اسٹریٹجک اور اہم تنصیبات پر یمنی حملوں کے امکان کے بارے میں بریفنگ دی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ وزیر خزانہ اور وزیر انصاف نے سیکیورٹی کابینہ کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جس میں یمن کے الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ
اس منصوبے کے بارے میں پہلے سے آگاہ نہیں تھے۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ نے خبر دی ہے کہ اجلاس سے صرف 45 منٹ قبل جلسے کی اطلاع کی وجہ سے وزراء نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ معلومات دفاعی کمیٹی کو بھیجی گئی کیونکہ حملے کا منصوبہ پہلے سے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر پہلے سے خطرناک حملے کریں گے، حزب اللہ نے خبردار کر دیا۔ لبنانی مسلح ملیشیا حزب اللہ نے اسرائیلی شہر تل ابیب پر حالیہ حملے کے بعد دھمکی دی ہے کہ اس کی طرف سے اسرائیل پر پہلے سے زیادہ اور خطرناک حملے کیے جائیں گے۔ حزب اللہ کی یہ دھمکی ہفتے کے روز سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل لبنان اسرائیلی سرحدوں پر جھڑپوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ اسرائیل اس دوران کئی بار لبنان کے اندر تک بمباری کر چکا ہے، تاہم اب حزب اللہ کی طرف سے بھی یہی اشارے مل رہے ہیں کہ اس کے اہداف بھی اسرائیل کے اندر تک ہوں گے۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل پر پہلے سے زیادہ خطرناک حملے شروع کر رہی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ اور یمن کے حوثی اسرائیلی اہداف کو اپنے اپنے انداز میں نشانہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں شدت کی علامات ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کی طرف سے اٹھایا گیا احمقانہ قدم پورے خطے میں ایک انتہائی اہم تصادم کے ایک نئے اور خطرناک مرحلے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اب بھی سالسوں کی کوششوں کو ناکام بنانے اور حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط نہ کرنے اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے تاخیری حربے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نومبر میں امریکی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے تمام دوروں میں نیتن یاہو معاہدے کو مکمل کرنے اور جنگ جاری رکھنے سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس معاہدے پر بات چیت کی جا رہی ہے اس کی منظوری امریکی صدر جو بائیڈن نے دی تھی۔ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس تناظر میں مصری مرکز برائے فکر و مطالعہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل محمد ابراہیم الدویری نے العربیہ.net کو بتایا کہ نیتن یاہو دراصل امریکی انتخابات کے وقت تک جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں تاکہ جو بائیڈن کے دباؤ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم یقیناً اپنے دورہ واشنگٹن کے ثمرات حاصل کرنے سے پہلے کوئی معاہدہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے آغاز سے قبل کسی معاہدے پر پہنچنا ممکن ہے، لیکن نیتن یاہو جنگ کو اس وقت تک مکمل طور پر ختم نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے تمام مقاصد حاصل نہ کر لے۔ مصری ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے حوالے سے شرط لگا رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ ایک مضبوط اتحادی ہیں اور انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ بھی لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی میں افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر پتھراؤ کر کے پرچم نظر آتش کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان شہریوں نے فرینکفورٹ میں احتجاج کے دوران پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بول کر پتھراؤ کیا اور پاکستانی پرچم بھی اتارا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغان باشندوں نے پاکستانی پرچم جلانے کی کوشش بھی کی۔ پاکستانی سفارتی حکام نے فرینکفورٹ میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر جرمن وزارت خارجہ سے احتجاج کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سفارتی تنصیبات کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جرمن حکومت کی ہے۔ اس معاملے پر بین الاقوامی برادری میں بھی سفارتی تنصیبات کی سیکیورٹی کے معاملے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ جرمن حکام نے پاکستانی سفارتی حکام کو مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ جرمن حکام نے سوشل میڈیا پر اس معاملے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔